الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری کتاب الکافی شیخ محمد ابن یعقوب الکلینی، یہ جو 329 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوا، 328 یا 329 ہجری ان کی تاریخ سن وفات ہے۔ اچھا، 329 ہجری غیبت صغریٰ کے ختم ہونے کا بھی سال ہے۔ غیبت صغریٰ جو ہے 329 ہجری میں ختم ہوئی۔ اسی طرح اصول کافی بھی جو ہے وہ غیبت صغریٰ میں ہی لکھی گئی، اور یہ یعنی کتاب الکافی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لکھنے جانے کے بعد شیعوں کے درمیان یہ کتاب معروف ہو چکی تھی۔ یعنی بعض مفسرین، بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب وہ کوفہ میں داخل ہوئے اور مسجد کوفہ میں گئے تو علماء اصول کافی میں مباحثہ کر رہے تھے۔ یعنی اصول کافی ایک طرح سے محور کلام تھی۔ جیسے آج کے زمانے میں ہماری بہت ساری کتابیں حوزہ نجف میں معروف ہے، آپ جہاں جائیں وہی کتابیں آپ کو نظر آئیں گی، آپ جس وقت چلے جائیں آپ کو وہی کتابیں نظر آئیں گی۔ تو ایک زمانہ یہ تھا کہ کوفہ میں اصول کافی یا الکافی وہ کتاب تھی شیعوں کے درمیان، کہ جو علماء کے درمیان ایک محور کلام تھی، مباحثہ اسی کتاب کا ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک رواج تھا علماء شیعہ کے درمیان۔ جب یہ کتاب لکھی گئی اسی زمانے میں، یعنی ابھی شیخ کلینی حی ہیں، حی یرزق، ابھی زندہ ہیں، اور اسی زمانے میں یہ کتاب جو ہے معروف ہو چکی تھی شیعوں کے درمیان۔ چلیے، شیخ کلینی کو ثقۃ الاسلام کہا جاتا ہے، یہ بڑی بات ہے، ثقۃ الاسلام۔ یعنی آج کے زمانے میں حجت الاسلام اور علامہ یہ ایک ایسا القاب ہیں کہ جو بہت زیادہ خفیف ہو چکے ہیں، وہ کثرت استعمال کی وجہ سے۔ لیکن اس زمانے کے علماء ثقۃ الاسلام کسی کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات تھی کہ ثقۃ الاسلام یعنی عام ثقہ بھی نہیں ہے، اسلام کا بھروسے مند ثقہ انسان، اسلام کے معاملے میں ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لقب تھا شیخ کلینی کے لیے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ کتب اربعہ میں سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس احادیث کی کتب تھی، صحیح ہے، لیکن اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں ابواب بیان کیے گئے ہیں، کتابوں کے نام لکھے گئے ہیں، حدیثوں کو ترتیب دی گئی ہے، اور پھر ایک مصنف کا ایک منہج ہے اصول کافی میں یا الکافی میں، کہ پہلے وہ سب سے پہلے ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں جس کی سند میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا، ان کے نزدیک کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی یعنی کم اعتبار والی سند، پھر اس کے بعد کم اعتبار، یہ پورا ایک منہج ہے۔ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ روزانہ کچھ نہ کچھ کتاب کے حوالے سے بیان کریں گے۔ ہم جو شروع کر رہے ہیں اصول کافی جلد نمبر 2، کتاب فضل القرآن، ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے 802، یہ ہمارا جو ہے پہلا درس ہوگا۔ ہم شروع کر رہے ہیں کتاب فضل القرآن سے، کہ قرآن کی فضیلت۔ اس کا جو پہلا باب ہے، باب تمثل القرآن و شفاعتہ لأہلہ، کہ قرآن کا تمثل میں ہونا، تمثل کہتے ہیں یعنی کسی صورت میں آنا، متمثل ہو کر آنا، لبادہ جسد میں آنا، صحیح نا آغا صاحب، اور اپنے اہل کے لیے شفاعت کرنا۔ یہ پورا ایک باب ہے قرآن کے حوالے سے۔ پہلی حدیث ہم پڑھیں گے، علی ابن محمد عن علی ابن العباس الى آخرہ عن ابی جعفر علیہ السلام قال یا سعد تعلموا القرآن، تعلموا القرآن، کہ اے سعد قرآن کو سیکھو، تعلموا القرآن یعنی قرآن کو سیکھو، فإن القرآن یأتی یوم القیامت فی احسن صورت نظر الیہ الخلق، کہ قرآن قیامت کے دن ایسی بہترین صورت میں آئے گا کہ مخلوقات دیکھ کر دنگ رہ جائیں گی، حیرتیں پڑ جائیں گی، کہ جب بھی فی احسن صورت نظر الیہ الخلق آئے تو اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ دیکھتے ہی تعجب کا شکار ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں سب؟ والناس صفوف، جبکہ لوگ صف صف ہوں گے، کتنے؟ 20 و 100 الف صف، یعنی 1,20,000 صفیں ہوں گی لوگوں کی، یعنی محشر میں 1,20,000 صفیں ہوں گی۔ چاہیے 80 الف صف امت محمد، جس میں سے 80,000 صف کتنی ہوگی؟ اللہ کے رسول کی امت کی ہوگی، یعنی اتنی زیادہ امت ہوگی قیامت کے دن کہ اگر 1,20,000 صف ہے لوگوں کی تو اس میں سے 80,000 صف مسلمانوں کی ہوگی۔
وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ صَفٍّ مِّن سَائِرِ الْأُمَمِ، باقی جو 40,000 ہے وہ دوسری امتیں ہوں گی. فَيَأْتِي عَلَى صَفِّ الْمُسْلِمِينَ فِي سُورَةِ رَجُلٍ فَيُسَلِّمُ فَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ. اب یہ قرآن کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے درمیان آئے گا. کس صورت میں آئے گا؟ ایک انسان کی صورت میں آئے گا. فیسلم، وہ سلام کرے گا قرآن. فینظرون الیہ، وہ اس کی طرف دیکھیں گے، سارے مسلمان متوجہ ہوں گے. ثم یقولون، کون کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم ان ھذا الرجل من المسلمین. یہ جو شخص ہے یہ کس میں سے ہے؟ مسلمانوں میں سے ہے. نعرفہ بنعتہ وصفتہ، ہم اس کی اوصاف اور اس کی خوبیوں سے بخوبی واقف ہیں، یہ ہم میں سے ہی ہے. غیر انہ کان اشد اجتہادا منا فی القرآن، مگر یہ کہ قرآن کے معاملے میں اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ کوشش کی ہے. یعنی لوگ قرآن سے ہی کہیں گے کہ قرآن کے معاملے میں اس نے بہت زیادہ کوشش کی، کیونکہ قرآن جو ہے ایک عام انسان کی شکل میں مسلمانوں کے درمیان آئے گا. فمن هناك اعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نعطى، اسی وجہ سے اسے رونق اور خوبصورتی ملی ہے، بہا ملا ہے، جمال ملی ہے، صحیح ہے، اور نور ملا ہے، ما لم نعطى، جو ہمیں نہیں ملا. یعنی اس شخص کو جو اتنی خوبصورتی، اتنا نور اور اتنا جمال ملا ہے، اتنی ہیبت ملی ہے، یہ اس وجہ سے ملی ہے کہ اس نے قرآن میں کیا کیا ہے؟ محنت کی ہے، اجتہاد کیا ہے. ثم يجاوز حتى يأتي على صف الشهداء، پھر اس کے بعد جو ہے قرآن مسلمانوں سے نکلے گا، مسلمانوں کی صف سے نکلے گا، اور کہاں جائے گا؟ شہداء کی صف میں. صحیح ہے سب. فینظرون الیہ الشہداء، اور شہداء اس کی جانب دیکھیں گے. ثم یقولون لا الہ الا اللہ رب الرحیم ان ھذا الرجل من الشہداء، یہ جو شخص ہے یہ تو شہداء میں سے ہے، یعنی شہداء کہیں گے یہ شہداء میں سے ہے. نعرفہ بسمتہ وصفتہ، ہم اس کی پہچان اور اس کی خصوصیت سے باواقف ہیں، یعنی بالکل واقف ہیں اس کی پہچان اور اس کی خصوصیت کی وجہ سے. غیر انہ من شہداء البحر، مگر یہ سمندری شہداء میں سے ہے. دیکھیں شہداء دو طرح کی، ایک وہ شہداء جو زمین میں شہید ہوئے اور ایک وہ شہداء جو سمندر میں جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اچھا، بعض روایتوں کے نزدیک، یعنی بعض روایتوں کے مطابق، خصوصاً اہل سنت کی روایتیں پائی جاتی ہیں کہ سمندری ایک شہید زمینی دو شہید کے برابر ہوتا ہے، یعنی اس کا اجر جو ہے وہ زمینی دو شہید کے برابر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ تو اس لیے شہداء نے کیا کہا کہ چونکہ یہ سمندری شہداء میں سے ہے، من ہناک اعطی من البہاء والفضل ما لم نعطى، اسی وجہ سے اسے خوبصورتی ملی ہے، اسے رونق ملی ہے، اسے فضیلت ملی ہے جو ہمیں نہیں ملی. اگرچہ ہم بھی شہید ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ یہ سمندری شہداء میں سے ہے. قال فیتجاوز حتی یأتی علی صف شہداء البحر. اب یہ قرآن کہاں نکلے گا؟ پہلے مسلمانوں کی صف میں تھا، پھر شہداء کی صف میں آیا، پھر اب سمندری شہداء کی صف میں چلا گیا قرآن. فمن ہناک، اچھا، فی صورت شہید فینظر الیہ شہداء البحر فیکثر تعجبہم، یہ شہید کی شکل میں قرآن جائے گا سمندری شہداء کی صفوں میں. صحیح ہے. یہ جب قرآن کی طرف دیکھیں گے، تب جب اس شخص کی طرف دیکھیں گے تو بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائیں گے. وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذَا مِنْ شُهَدَاءِ الْبَحْرِ نَعْرِفُهُ بِسَمْتِهِ وَصِفَتِهِ، ہم اس کی پہچان بھی رکھتے ہیں، اس کے اوصاف سے بھی اس کو جانتے ہیں. غیر ان الجزیرة التي أصيب فيها كانت أعظم هولا من الجزيرة التي أصبنا فيها، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس جزیرے میں ہے، جس جزیرے میں یہ شہید ہوا ہے، اس جزیرے میں مشکلات اور مصائب زیادہ تھے بنسبت اس جزیرے کے جس میں ہم شہید ہوئے ہیں، جس میں ہم موجود تھے. سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ فمن هناك اعطي من البهاء والجمال ونور ما لم نعطى، اسی وجہ سے اسے خوبصورتی بھی ملی ہے، اسے نور بھی ملا ہے، اسے ہیبت بھی ملی ہے، اسے رونق بھی ملی ہے جو ہمیں نہیں ملی. اچھا، اس کے بعد اب یہ قرآن نکلے گا. ثم یجاوز حتی یأتی صف النبیین والمرسلین فی سورۃ نبی مرسل. اب قرآن
شہدائے بحر سے کی صفوں سے نکل کر کس کی صفوں میں چلا جائے گا؟ نبی و مرسل کی صف میں چلا جائے گا. اور کس طرح سے جائے گا؟ نبی و مرسل بن کے جائے گا. صحیح ہے. فَيَنظُرُ النَّبِيُّونَ وَالْمُرْسَلُونَ إِلَيْهِ، نبی بھی اس کی طرف دیکھیں گے اور مرسلین بھی اس کی طرف دیکھیں گے. فَيَشْتَدُّ لِذَلِكَ تَعَجُّبُهُمْ، ان کے تعجب میں، ان کی پریشانی میں، ان کی حیرانی میں اضافہ ہو جائے گا. وَيَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، یہ نبی مرسل ہے. نَعْرِفُهُ بِسَمْتِهِ وَصِفَتِهِ، ہمیں اس کی صفت، ہمیں اس کی پہچان اچھی طرح پتہ ہے. غیر انه اعطی فضلا کثیرا، مگر اسے جو ہے بہت زیادہ فضیلت ملی ہے. قال فیجتمعون یأتون رسول اللہ، پھر یہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے. فیسألونہ، ان سے سوال کریں گے. ویقولون یا محمد من ھذا، اے محمد یہ کون ہے؟ جو ہے تو نبی و مرسل ہے، لیکن اتنی تعجب، اتنی حیرانی اس کو دیکھ کر ہو رہی ہے، اتنا نور، اتنا بہا، اتنا جمال، یہ کون ہے اے محمد؟ فَيَقُولُ لَهُمْ أَوَا مَا تَعْرِفُونَهُ، کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ فَيَقُولُونَ مَا نَعْرِفُهُ هَذَا مِمَّنْ لَمْ يَغْضِبْ اللَّهُ عَلَيْهِ، بس ہم یہی جانتے ہیں کہ خدا اس پہ کبھی غضبناک، ہمیشہ خدا اس سے راضی رہا ہے، کبھی غضبناک نہیں ہوا. ہم بس اتنا جانتے ہیں، اس کی حیت کو، اس کی صورت کو دیکھ کے اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ خدا ہمیشہ اس سے راضی رہا. فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ هَذَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ فَيُسَلِّمُ، یہ اللہ کے رسول کیا فرمائیں گے؟ یہ اللہ کی حجت ہے، خدا کی مخلوقات پر خدا کی حجت ہے. فَيُسَلِّمُ، پھر قرآن سلام کرے گا، سب نبیوں پر کیا کرے گا؟ سلام کرے گا. ثُمَّ يُجَاوِزُ، اس کے بعد قرآن تجاوز کرے گا، آگے کی طرف بڑھے گا. حَتَّى يَأْتِي عَلَى صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، اب ملائکہ کی صف میں چلا جائے گا قرآن. فی صورت ملک مقرب، جو سب سے قریب ترین فرشتہ ہوتا ہے، اس کی جو حیت ہوتی ہے، ہیبت ہوتی ہے، اس حیت اور اس ہیبت میں قرآن جائے گا. فَتَنظُرُ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ اس کی جانب دیکھیں گے. فَيَشْتَدُّ تَعَجُّبُهُمْ وَيَكْبُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِمَا رَأَوْا مِنْ فَضْلِهِ، وہ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور جو وہ دیکھیں گے اس کو بہت بڑا جانیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا فرشتہ ہے کہ جو فضیلت اس کو دی گئی ہے وہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی. وَيَقُولُونَ تَعَالَى رَبُّنَا وَتَقَدَّسَ، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، خدا بہت مقدس ہے، بلند ہے، بالا ہے. إِنَّ هَذَا الْعَبْدَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ نَعْرِفُهُ بِسَمْتِهِ وَصِفَتِهِ، یہ ملائکہ میں سے ہے، ہم اس کی پہچان رکھتے ہیں، اس کی اوصاف کو جانتے ہیں، اس کی خوبیوں کو جانتے ہیں. غیر انه کان اقرب الملائکۃ الی اللہ عز وجل مقاما، مگر یہ کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت زیادہ بلند مقام رکھتا ہے، خدا کے بہت قریب ہے. سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ فمن هناك البس من النور والجمال ما لم نلبس، اسی وجہ سے اسے خوبصورتی اور نور دیا گیا ہے جو ہمیں نہیں دیا گیا. ثم يجاوز حتى ينتهي الى رب العزة تبارک وتعالى، یہاں تک کہ قرآن ملائکہ کی صف سے نکل کے اللہ کی محضر میں حاضر ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ فَيَخِرُّ تَحْتَ الْعَرْشِ، اور فوراً عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائے گا، سجدے میں چلا جائے گا. فَيُنَادِيهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو پروردگار عالم کی طرف سے ندا آئے گی، کیا؟ یا حجتی فی الارض، اے زمین پہ میری حجت. وَكَلَامِ الصَّادِقِ النَّاطِقِ، کہ وہ میرا کلام کہ جو سچا ہے، بولنے والا ہے. ارفع راسک، اپنے سر کو بلند کرو. وَسَلْ تُعْطَى، تم جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا، سوال کرو تاکہ تمہیں دیا جائے. وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، شفاعت کرو تمہاری شفاعت سنی جائے گی. فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَيْفَ رَأَيْتَ عِبَادِي، جب وہ سر کو بلند کرے گا تو خدا سوال کرے گا کہ تم نے میرے بندے کو کیسا پایا، کیسا پایا میرے بندوں کو. فَيَقُولُ يَا رَبِّ مِنْهُمْ مَنْ صَانَنِي وَحَافَظَ عَلَيَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ شَيْئًا،
کچھ تمہارے بندے، کچھ آپ کے بندے وہ تھے جنہوں نے میری حفاظت کی، مجھے یاد کیا، اور مجھ میں سے کوئی بھی چیز ضائع ہونے نہیں دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَيَّعَنِي، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے ضائع کر دیا، کوئی اہتمام نہیں کیا۔ وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّي، اور میرے حق کو خفیف جانا، یعنی میرے حق کو اہمیت نہیں دی۔ وَكَذَّبَ بِي، اور میری تکذیب کی۔ وَأَنَا حُجَّتُكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ، اور میں تیری تمام مخلوقات پر کیا ہوں؟ حجت ہوں۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، تو خدا کیا کہے گا کہ میری عزت و جلالت کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم، لَأُثِيبَنَّ عَلَيْكَ الْيَوْمَ أَحْسَنَ الثَّوَابِ، میں تمہاری بنا پر آج بہترین اجر دینے والا ہوں۔ وَلَأُعَاقِبَنَّ عَلَيْكَ الْيَوْمَ أَلِيمَ الْعِقَابِ، اور تمہاری بنا پر ہی میں دردناک عذاب بھی دینے والا ہوں۔ یعنی آج سزا اور جزا کا جو محور ہے، جو میزان ہے، جو معیار ہے، وہ کون ہے؟ قرآن ہے۔ قال فَيَرْجِعُ الْقُرْآنُ رَأْسَهُ فِي سُورَةٍ أُخْرَى، پھر قرآن کسی اور صورت میں پلٹ جائے گا، صحیح ہے، یعنی کوئی اور صورت قرآن کی رونما ہو جائے گی۔ قال فَقُلْتُ يَا أَبَا جَعْفَرْ فِي أَيِّ سُورَةٍ يَرْجَعُ، کون سی صورت میں قرآن آ جائے گا؟ قال فِي سُورَةِ رَجُلٍ شَاحِبٍ مُتَغَيِّرٍ يُبْصِرُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ جميع او جمع، قرآن جو ہے وہ ایک نڈھال مرد کہ جو بالکل جس کی شکل جو ہے بدل چکی ہوگی، جو تھکا ہوا شخص نظر آئے گا، اب قرآن اس میں چلا جائے گا، اس صورت میں آ جائے گا، جسے سب دیکھ رہے ہوں گے، محشر میں سب ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ قرآن کی شکل جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ فَيَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ شِيعَتِنَا، پھر قرآن کہاں جائے گا؟ ہمارے شیعوں میں سے کسی کے پاس جائے گا۔ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ وَيُجَادِلُ بِهِ أَهْلَ الْخِلَافِ، کہ وہ شیعہ ہوگا کہ جو قرآن کے ذریعے سے استدلال قائم کرتا ہوگا، مجادلہ کرتا ہوگا، حق کو ثابت کرتا ہوگا قرآن کے ذریعے سے۔ فَيَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قرآن اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ فَيَقُول مَا تَعْرِفُونِي، اب قرآن اس شخص سے کیا کہے گا کہ تم مجھے نہیں جانتے۔ فَيَنظُرُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں نہیں جانتا۔ قال فَيَرْجِعُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي كَانَتْ فِي خَلْقِ الْأَوَّلِ، اب پھر قرآن اپنی اصل صورت میں چلا جائے گا، جس صورت میں وہ تھا۔ فَيَقُولُ مَا تَعْرِفُونِي، کہ اب بھی تم مجھے نہیں جانتے؟ فَيَقُول نعم، جانتا ہوں۔ فَيَقُولُ الْقُرْآنُ أَنَا الَّذِي، پھر قرآن کہے گا، کیا کہے گا؟ أَنَا الَّذِي أَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، میں ہوں جس نے تمہیں رات کو جگایا۔ وَأَنْسَبْتُ عَيْشَكَ، کہ میں نے تمہاری زندگی میں مشقت ڈالی۔ وَسَمِعْتَ الْأَذَى، اور میری وجہ سے تم نے اذیتوں کو سنا۔ وَرُجِمْتَ بِالْقَوْلِ فِيَّ، اور تمہیں میری وجہ سے برا بھلا کہا گیا۔ الا وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ قَدْ اسْتَوْفَى تِجَارَتَهُ، کہ ہر تاجر جو ہے اپنی تجارت سے کیا کرتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے۔ وَأَنَا وَرَاكَ الْيَوْمَ، آج میں تمہارے پیچھے ہوں۔ تم نے قرآن کی وجہ سے رات بھر جاگے، قرآن کے اہتمام کی وجہ سے تمہاری زندگی میں مشقتیں آئیں، قرآن کی وجہ سے لوگوں نے تمہیں باتیں سنائیں، تم نے اذیتیں سنی، لوگوں نے تمہیں برا بھلا کہا۔ اب ہر تاجر کو تجارت سے فائدہ ہوتا ہے، آج میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا، قرآن کہتا ہے۔ قال فینطلق به الى رب العزة تبارک وتعالی، اب قرآن اسے لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ فیقول یا ربی عبدک، اے رب یہ تیرا بندہ ہے۔ وانت اعلم به قد کان نصبا فی، تو بہتر جانتا ہے کہ اس نے میرے معاملے میں کس طرح سے مشقتیں اٹھائی ہیں۔ ومواظبا علی، اور یہ مسلسل دوام کے ساتھ ہمیشہ مستمر مجھے پڑھتا تھا، میرا اہتمام کرتا تھا۔ یعاد بسببی، میری وجہ سے اس سے دشمنی کی گئی۔ ویحب فی ویبغض، یہ میری وجہ سے محبت کرتا تھا اور میری وجہ سے بغض رکھتا تھا، یعنی قرآن کا درد تھا اسے۔ فیقول اللہ عز وجل ادخلوا عبدی جنتی، میرے اس بندے کو جنت میں ڈال دو۔ وَاكْسُوهُ حُلَّةً مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ،
اور جنت کے زیورات میں سے اسے ایک زیور پہنا دو. وَتَوَجَّهُ بِتَاجٍ، اسے ایک تاج بھی پہناؤ. دیکھ رہے ہیں سب. فَإِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، اب جب اسے تیار کر دیا جائے گا جنت میں ڈالنے کے لیے، جنت میں داخل کرنا ہے تو پہلے اس کے کپڑوں کو چینج کیا جائے گا، اسے زیورات پہنائے جائیں گے، اسے تاج پہنایا جائے گا. اب پھر اس کے بعد اسے قرآن کے سامنے لایا جائے گا، اور علی القرآن، قرآن کے سامنے لایا جائے گا. جی. فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَضِيتَ بِمَا صُنِعَ بِوَلِيِّكَ، کہ اب تم راضی ہو کہ جس نے تم سے اتنی محبت کی، جس نے تمہارا اتنا اہتمام کیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اب تم راضی ہو. فَيَقُولُ يَا رَبِّي إِنِّي أَسْتَقِلُّ هَذَا لَهُ فَزِدْهُ مَزِيدَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، پروردگار مجھے ابھی بھی تھوڑا کم لگ رہا ہے، تھوڑا اور اضافہ کر دے، اس کے خیر میں اور اضافہ کر دے. دیکھ رہے ہیں سب، یعنی جنت کا لباس بھی بنا دیا، زیورات بھی بنا دیے، تاج بھی بنا دیا. اب جنت میں داخل کرنے جا رہے ہیں تو قرآن سے پوچھا گیا کہ قرآن اب تم راضی ہو؟ کہا نہیں، تھوڑا سا اور اگر کچھ ہو جائے تو بہتر ہے. فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَأَنْحَلَنَّ لَهُ الْيَوْمَ 5 أَشْيَاء، میں اسے آج 5 چیزوں سے نوازوں گا. مع المزید لہو ولمن کان بمنزلته، اور بھی دوں گا اور جو اسے بھی دوں گا کہ جو اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی اسے بھی دوں گا اور مزید بھی دوں گا، 5 چیزوں کے بعد مزید بھی دوں گا اور اسے بھی دوں گا جو اس کے منزلت پر ہوں گے، یعنی جو اس جیسے ہوں گے. الا انہم شباب لا یحرمون، اب یہ ایسے جوان ہوں گے جو کبھی بوڑھے ہونے والے نہیں ہوں گے. واصحاء لا یسقمون، یہ ایسے صحت مند ہوں گے جو کبھی بیمار ہونے والے نہیں ہوں گے. وَأَغْنِيَاءُ لَا يَفْتَقِرُونَ، اس طرح سے امیر کروں گا کہ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. وَفَرِحُونَ لَا يَحْزُنُونَ، اس طرح سے خوش کر دوں گا کہ کبھی بھی ان کے پاس غم کا سایہ نہیں منڈلائے گا، ہمیشہ خوش رہیں گے. وَأَحْيَاءٌ لَا يَمُوتُونَ، زندہ رہیں گے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی. ثم تلا هذه الآية لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، اس میں صرف ایک ہی دفعہ موت آنی تھی جو پہلے آ چکی، اب اس کے بعد کبھی انہیں موت کا ذائقہ چکھنا نہیں پڑے گا. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ قلت، اب راوی کہتا ہے جعلت فداک یا ابا جعفر هل يتكلم القرآن، پوری سٹوری امام نے سنا دی. اب جناب علی راوی کو خیال آیا کہ کیا قرآن بھی گفتگو کر سکتا ہے؟ فتبسم، اب جیسے مجھے اور آپ کو مسکراہٹ آئی کہ بھئی پوری سٹوری سنانے کے بعد آپ پوچھ رہے ہو کہ بھئی بادشاہ کون تھا، وزیر کون تھا، تو اتنی سٹوری سنا دی کہ صف المسلمین میں آئے گا، پھر صفوف الشہداء میں آئے گا، پھر صفوف الشہداء البحر میں آئے گا، پھر صفوف الشہداء، اور پھر نبی المرسلین میں آئے گا، پھر ملائکہ کی صف میں آئے گا، پھر اللہ کی محضر میں حاضر ہوگا. اب اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کوئی کلام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ امام مسکرائے. ثم قال رحم اللہ الضعفاء من شیعتنا انہم اہل تسلیم، خدا ہمارے ضعیف شیعوں پر رحمت نازل کرے، وہ ہر چیز کو قبول کر لیتا. یعنی اب کلمہ ضعفاء شیعتنا، اس کی طرف آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ ضعفاء شیعہ کون ہیں. ایک تو وہ ہیں جو بیچارے بسیط فہم کے لوگ ہیں، جنہیں ہر یعنی معمولی سی چیز، یعنی فہم کیا ہوتی ہے ان کی سطح اولی ہوتی ہے، گہرائی میں نہیں جاتے، عمق میں نہیں جاتے، بس امام نے کہا تو مان لیا، بھائی امام نے کہا. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ اگر ہم ایک انار کے 2 ٹکڑے کریں اور کہیں ھذا حلال و ھذا حرام لقبلوا، اگر ہم ایک انار کے 2 ٹکڑے کر کے بولیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تو مان جائیں گے. اس لیے امام نے جو ہے وہ ہمیشہ کیا کہا، رحم اللہ ضعفاء شیعتنا، سوال جواب نہیں کرتے، جو امام نے کہا وہ صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ جائیے. تو یہاں پر امام نے ان کی سطح فکری کو دیکھتے ہوئے کہا کہ رحم اللہ الضعفاء من شیعتنا، کہ خدا جو ہے ہمارے ضعیف شیعوں پر رحمت نازل کرے. انہم اہل تسلیم، تو ضعیف پہ معنی کیا ہے؟ قلت التفکر یا قلت الفہم. یہ پہلا معنی جو ہے آپ کو ضعیف کا معنی ملا ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، کیونکہ ابھی روایتوں میں ضعفاء شیعہ کے اور مزید معنی آپ کے سامنے آئیں گے. ثم قال نعم یا سعد، ہاں قرآن کلام کرے گا، کیوں نہیں کرے گا. والصلاة تتکلم، تم قرآن کی بات کرو، نماز بھی کلام کرے گا. وَلَهَا سُورَةٌ وَخَلْقٌ تَأْمُرُ وَتَنْهَا،
اس کی ایک خلقت ہوگی، اس کی ایک صورت ہوگی، وہ منع بھی کرے گا اور امر بھی کرے گا۔ قال سعد تغیر لذلك لونی، اب میرا رنگ جو ہے تبدیل ہونے لگا، قرآن نہیں ہضم ہو رہا، اب آپ کہہ رہے نماز بھی جو ہے کلام کرے گا، نماز کی بھی ایک صورت ہوگی، اب رنگ جو ہے وہ چہرے کا میرا تبدیل ہونے لگا۔ وقلت هذا شيء لا استطيع انا اتکلم به فی الناس، یہ تو وہ بات ہے میں لوگوں کے درمیان تو کر ہی نہیں سکتا کہ قرآن بھی کلام کرے گا، نماز بھی کلام کرے گی۔ تو یہ جو ایک مصداق ہے اس کلام کا، جو امام فرماتے ہیں کلام ہونا صعب مستصعب، روایت ہونا، حدیث ہونا، مختلف الفاظ میں آپ کو ملے گا کہ ہماری جو کلام ہے، ہماری جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب ونبی مرسل او من امتحن اللہ قلبہ بالایمان، مگر تین لوگ جو ہیں ہمارے کلام کو برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے کلام کو ہضم کر سکتے ہیں، اسے قبول کر سکتے ہیں، یعنی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ابھی راوی نے کیا کہا، یہ وہ بات ہے جو میں لوگوں کے درمیان نہیں کر سکتا، بہت مشکل بات ہے، لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جید فقال ابو جعفر هل الناس الا شیعتنا، کیا ناس سوائے ہمارے شیعہ کی کوئی اور ہے؟ ناس فمن لم يعرف الصلاة فقد انکر حقنا، کہ جس نے نماز کو نہیں پہچانا اس نے ہمارے حق کو نہیں پہچانا، اس نے ہمارے حق کا انکار کیا۔ دیکھیں کیسے جوڑ دیا، فوراً سے امام نے نماز کو کس کے ساتھ جوڑا؟ اپنے حق کے ساتھ جوڑ دیا، کہ جس نے نماز کو نہیں پہچانا گویا کہ اس نے ہمارے حق کو نہیں پہچانا، اس نے ہمارے حق کا انکار کیا۔ ثم قال یا سعد اسمعک کلام القرآن، کیا میں تمہیں کلام قرآن سناؤں؟ قال سعد فقلت بلا صلی اللہ علیہ، خدا آپ پر درود و سلام بھیجے، مجھے سنائیے قرآن کا کلام۔ فقال ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کیا کرتا ہے؟ فحشاء اور منکر سے روکتا ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بڑا ہے۔ فالنہی کلام، نہیں کیا ہے؟ کلام ہے۔ والفحشاء والمنکر رجال، فحشاء اور منکر کون ہے؟ یہ دو شخص ہیں، سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ وَنَحْنُ ذِكْرُ اللَّهِ، اور ہم اللہ کا ذکر ہیں، وَنَحْنُ أَكْبَرُ، اور ہم بڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ تو پہلی روایت میں جو ہے وہ امام نے قرآن کی فضیلت کو بیان کیا کہ قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن ایک شخص کی صورت میں آئے گا، صحیح، اور تمام صفوف سے ہوتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اپنے اہل کو کہ جو جس نے اس کو پڑھا ہے، جس نے اس کا اہتمام کیا ہے، صحیح، اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ دوسری روایت ہے کہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام عن آبائہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایہا الناس انکم فی دار ہدنہ، تم ابھی جس جگہ پر ہو یہ مصالحت کی جگہ ہے، مصلحت کی جگہ ہے، صحیح ہے، یہ کوئی استقرار اور استقلال کی جگہ نہیں ہے۔ وانتم علی ظہر السفر، اور آگے ایک بڑا سا جو ہے وہ طویل سفر موجود ہے۔ والسیر بکم سریع، اور جلدی جلدی جو ہے تمہیں آگے بڑھ جانا ہے۔ وقد رأیتم اللیل والنہار والشمس والقمر، جبکہ تم دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ زمین و دن، رات، سورج، چاند، یبلیان کل جدید، کہ جو بھی نئی چیز ہوتی ہے اسے پرانا کر دیتی ہے۔ مثلا آج بچہ پیدا ہوا 1 دن کا تھا، کل 2 دن کا ہو گیا، پرانا ہو گیا، 1 دن کم ہو گیا اس کے۔ آج ہم کتنے سال کے ہو گئے، یعنی کہ آگے دیکھیں جس طرح زندگی سورج اور چاند آتا رہے گا، ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ پرانے ہو جائیں گے، قدیم ہوتے جائیں گے۔ وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ، جو چیز دور ہے اسے قریب کر دیں گے۔ اب کل تک جو ہے وہ ہماری تسجیلات ہو رہی تھی، آج پہلا درس ہو گیا، دیکھ رہے ہیں آگا صاحب، یعنی کہ جو چیز بعید تھی اسے کیا کیا اس زمانے نے؟ اسے قریب کر دیا۔ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعِدٍ، جو بھی آپ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ فلاں دن یہ ہوگا، اب یہ سورج، چاند، دن، رات کیا کرتا ہے؟ اسے لے آتا ہے، صحیح۔ وَأَعِدُّوا الْجَهَازَ لِبُعْدِ الْمَجَازِ، یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام یہاں پر؟ کون بیان کرے گا؟ اعدوا الجہاز لبعد المجاز، تو لہٰذا جو تمہارا یہ آگا سب، ہاں اعد الجہاز لبعد المجاز، یعنی تم جو ہے اپنے آپ کو تیار کرو، صحیح ہے، یعنی اس سواری کو تیار کرو جس میں تمہیں دور تک جانا ہے، سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟
قال مقداد بن اسود، اب مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ وما دار الہدنہ، دار الہدنہ کیا ہے؟ اور دار البلاغ و انقطاع، یہ تو ختم ہونے والے دار ہے، دار الہدنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ انقطاع ہونے والا دار، ایک وقت آئے گا کہ آپ منقطع ہو جائیں گے، جیسے ہی قبر میں جائیں گے، یا ہم قبر میں جانا تو بہت دور ہے، جیسے ہی سانسیں ختم ہوں گی ہم دنیا سے منقطع ہو جائیں گے، ہماری ساری لائنیں جو ہے وہ کٹ جائیں گی، نیٹ ورک ختم ہو جائے گا، فون ڈیتھ ہو جائے گا، صحیح، نہ ہم کسی سے بات کر سکیں گے نہ کوئی ہم سے بات کر سکے گا، تو انقطاع، دار الانقطاع ہے۔ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمْ الْفِتْنُ او فتن، اگر بہت سارے فتنے آ جائیں، صحیح ہے، کیسے فتنے؟ قَاطِعَ اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ، یعنی تمہارے سامنے فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند آ جائیں، علیکم بالقرآن، تو تمہیں چاہیے کہ قرآن کو تھام لو، قرآن سے متمسک ہو جاؤ، صحیح ہے۔ اچھا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ قرآن سے متمسک ہو جاؤ، اور دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ ان علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے جب بھی کیا فرمایا کہ جب بھی تمہیں حق اور باطل کی پہچان کرنی ہو اور تمہیں نہیں پتہ چل رہا ہو، فعلیکم بعلی، تو تمہیں چاہیے کہ علی کو تھام لو۔ اس روایت میں کہا کہ علیکم بالقرآن، تمہیں چاہیے کہ قرآن کو تھام لو، لہذا علی اور قرآن جو ہے ہمارے لیے معیار ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ جی، فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، قرآن وہ ہے جو سفارش کرنے والا ہے، شافع ہے، اور مشفعن کا کیا معنی ہے؟ کہ جس کی سفارش سنی جائے گی، ایسا سفارش کرنے والا نہیں ہے کہ جس کی سفارش نہ سنی جائے، مشفعون یعنی جس کی سفارش جو ہے وہ اعتبار میں لی جائے گی، ماحلون مصدقون، اور مخالف گواہی دینے والا بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن گواہی بھی دے گا قیامت کے دن کہ ہاں یہ وہ بندہ ہے جس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اور مصدق، اس کی تصدیق ہوگی، کوئی اس سے سوال نہیں پوچھے گا ہاں بھائی گواہ لے کر آؤ، اگر قرآن نے کسی کی شفاعت کی تو اس کی شفاعت ہو جائے گی، اگر قرآن نے کسی کی مخالفت کی تو مخالفت ہو جائے گی، ختم، قرآن سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو اپنے آگے رکھے، جو قرآن سے پیچھے رہے، قرآن اسے کہاں لے جائے گا؟ جنت کی طرف لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جو قرآن کو پیچھے چھوڑ دے، نہ پڑھے، اس کو نظر انداز کر دے، قرآن اسے جہنم کی جانب لے جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، اب آپ کہاں جائیں گے؟ جہنم کی طرف۔ وَهُوَ الدَّلِيلُ، یہ ایک رہنما ہے، يَدُلُّ عَلَى خَيْرِ السَّبِيلِ، جو بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَهُوَ كِتَابٌ، یہ کتاب ہے، فِيهِ تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ وَتَحْصِيلٌ، اس کتاب میں کیا ہے آغا صاحب؟ تفصیل ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، تفصیل ہے، مفصل ہے، اجمال نہیں ہے۔ اچھا، بیان کس حوالے سے ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا، قرآن آپ کو بتائے گا حق اور باطل، وہ تحصیل، اور نتیجہ بھی نکالتا ہے قرآن، تو قرآن میں تمام چیزوں کا ذکر ہے، صحیح ہے، پھر قرآن میں حق اور باطل کا ذکر ہے، اور قرآن آپ کو نتیجہ بھی دیتا ہے، سمجھ رہے گا سب؟ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، قرآن فیصلہ سناتا ہے، مذاق نہیں کرتا، فضول بات نہیں کرتا، قرآن آپ کو بالکل محکم بات کر کے دکھاتا ہے، سمجھ رہے ہیں سب؟ وَلَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے، فَظَاهِرُهُ حُکْمٌ، قرآن کا ظاہر کیا ہے؟ حکم ہے، وَبَاطِنُهُ علم، اس کا باطن علم ہے، ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ، قرآن کا ظاہر خوبصورت ہے، ہاں جاذبیت ہے، انیق ہے، وَبَاطِنُهُ عمیق، اور باطن اس کا کیا ہے؟ بہت گہرا ہے، باطن تک ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا، ہاں لا يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، جو علم کے اندر رسوخ کر چکے ہیں، جو ویسے ہی علم کے اندر رسوخ کر چکے ہیں، وہی باطن قرآن کو جانتے ہیں۔ جید، لہو نجوم وعلی نجومہ نجوم لا تحصى عجائبہ، اس کے ستارے ہیں اور ستاروں پر بھی ستارے ہیں، اور اس کے عجائب کو گنا نہیں جا سکتا، یعنی امام جو ہے ابھی قرآن کی صفت کو بیان کر رہے ہیں، قرآن کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، لا تبلا غرائبہ،
بڑی خوبصورت بات کی امام نے، اور یہ بات امام ہی کر سکتا ہے، دیکھ رہے ہیں آگا سب. اچھا، اس کی جو گہرائیاں ہیں کبھی بھی پرانی ہونے والی نہیں ہے، ہر زمانے میں آپ کو نہیں نظر آئے گی. زمانہ گزرتا جائے گا، کوئی یہ نہیں بولے گا یہ مطلب تو آج سے 1000 پہلے، جو 1000 سال پہلے دریافت کر لیا گیا تھا. نہ، جب بھی ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس میں جب بھی تأمل کریں گے، ہر ماہ رمضان میں قرآن کا ایک دورہ کریں گے، ہر رمضان میں ہمیں ایک نئی چیز نظر آئے گی. اس کی گہرائیاں گہرائیاں گہرائیاں، سمندر کی گہرائیاں بھی ختم ہو جائے گی، مگر قرآن کی گہرائی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لا تبلا غرائبہ. صحیح ہے. فیہ مصابیح الہدی، اس میں کیا ہے؟ ہدایت کے چراغ. منار الحکمہ، اور حکمت کی روشنی. ودلیل علی المعرفہ لمن عرف الصفہ، جو خوبیوں کو جانتا ہوگا قرآن سے معرفت کی طرف لے جائے گا. یعنی قرآن کو جاننے، قرآن کی رہنمائی کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ یعنی ہر شخص جو ہے وہ قرآن کی رہنمائی کے ذریعے سے معرفت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اہل قرآن کی طرف رجوع نہ کریں. انشاءاللہ آنے والے ابواب میں جو ہے وہ مزید تفصیل آئے گی. فَلْيَجْلُ الْجَالِن، تو لہذا جو روشنی کرنے والا ہے اپنی جالن بصرہ، اپنی بصیرت کو روشن کرے. یعنی امام فرما رہے اپنی آنکھوں کو کھولے، دل کی آنکھوں کو کھولے. وَلَيُبْلِغِ الصِّفَةَ نَظَرَ، اور اسے چاہیے کہ جو صفت ہے اس کو، اپنی نظر کو اس تک پہنچائے، خوبیوں تک پہنچائے. يَنْجُو مِنْ عَتَبٍ، تو وہ نجات پا جائے گا کس سے؟ ہلاکت سے. عتب کہتے ہیں ہلاکت کو. وَيَتَخَلَّصْ مِنْ نَشَبٍ، اور وہ مصیبت سے پاک ہو جائے گا، نکل جائے گا. صحیح ہے سب. فَإِنَّ التَّفَكُّرَ حَيَاةُ قَلْبِ الْبَصِيرِ، کہ جو بصیر ہے اس کے دل کے لیے تفکر کیا ہے؟ زندگی ہے، حیات ہے، زندگی ہے. کما یمشی المستنیر فی ظلمات بالنور فعلیکم بحسن تخلص وقلت التربص. بہتر ہے کہ تم لوگ کیا کرو؟ بہترین طریقے سے حسن تخلص، صحیح ہے، خلوص کے ساتھ خلوص کرو، نکلو. اور قلت تربص، کم سے کم جو ہے وہ آپ اس میں پڑے رہو، یعنی اپنے بصیرت کو اجاگر کرو تاکہ قرآن کے ذریعے سے معرفت کی طرف چلے جاؤ. تو اس روایت میں جو ہے امام اللہ کے رسول جو ہے وہ تاکید کر رہے تھے کہ قرآن کی صفات کو بیان کیا اور تاکید کی کہ ہم جو ہے وہ قرآن میں تفکر کریں. تیسری روایت ہے، قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان العزیز الجبار انزل علیکم کتاب، ہے کہ اس نے اپنی کتاب کو تم پر نازل کیا، وہو صادق البار، اور یہ کتاب جو ہے وہ بھلائی ہے، بھلائی کرنے والی ہے اور سچ بولنے والی ہے. فیہ خبرکم، اس میں تمہاری بھی خبر ہے، وخبر من قبلکم، اور ان کی بھی خبر ہے جو تم سے پہلے ہیں، وخبر من بعدکم، اور جو تمہارے بعد میں آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں موجود ہیں، وخبر السماء والارض، زمین و آسمان کی بھی خبریں اس کے اندر موجود ہیں. یعنی وہی تفصیل والی بات جو پرانی والی روایت میں آتا ہے کہ فیہ تفصیل و بیان و تحصیل، تو تفصیل ہے اس کے اندر، ہر چیز موجود ہے. وَلَوْ أَتَاكُمْ مَنْ يُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ لَتَعَجَّبْتُمْ، اگر آنے والا، بتلانے والا تمہیں بتلا دے کہ قرآن کے ذریعے سے نکال کر بیان کرے تمہارے بارے میں، تم سے پہلے والوں کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں، تمہارے بعد والوں کے بارے میں، لَتَعَجَّبْتُمْ، تم پریشان و حیران ہو جاؤ گے، یہ کیا؟ سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ تو قرآن کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. چوتھی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامہ، سب سے پہلے میں جاؤں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا. وکتابہ، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب، اور واہل بیتی، میرے اہل بیت، ثم امتی، پھر اس کے بعد میری امت جائے گی اللہ کی بارگاہ میں. ثم، اب میں کیا کروں گا؟ اب سب آ گئے، میں بھی آ گیا اللہ کی بارگاہ میں، میرے اہل بیت بھی آ گئے، قرآن بھی آ گیا، اور میری امت بھی آئی اس کے بعد. صحیح ہے. اور پھر میں سوال کروں گا ما فعلتم بکتاب اللہ و باہل بیت، کہ تم نے میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. قیامت کے دن میں تم سے سوال کروں گا. یعنی اللہ کے رسول جو ہے وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے پہنچوں گا اور میں تم لوگوں سے سوال کروں گا. پانچویں روایت عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان هذا القرآن فیہ منار الہدی، قرآن میں ہدایت کا نور ہے، ومصابیح الدجی، اندھیری رات میں قرآن میں چراغ ہے، روشنی ہے. فلیجل الجالن،
روشن کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی بصیرت کو روشن کر دے، جیسے پہلے والی روایت میں بھی آیا تھا وَيَفْتَحُ لِلضِّيَاءِ نَظَرًا فَإِنَّ التَّفَكُّرَ حَيَاةُ قَلْبِ الْبَصِيرِ كَمَا يَنْشِي، یعنی بالکل اسی طرح سے پہلے جو روایت گزری ہے اسی معنی میں ہے۔ چھٹی روایت میں ہم آئیں گے، قال ابو عبداللہ علیہ السلام کان فی وصیت امیر المؤمنین علیہ السلام اصحابہ، کہ اللہ امیر المؤمنین اپنے اصحاب کو وصیت کر رہے ہیں، کیا بولے؟ اعلموا، جان لو، ان القرآن ہدی النہار، قرآن دن کے سویرے کی ہدایت ہے، وہ نور اللیل، اور رات میں کیا ہے؟ نور ہے، المظلم، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، رات تو ویسے اندھیری ہوتی ہے نا سب، لیکن المظلم یعنی بالکل اندھیری رات جس میں نہ چاند ہو نہ ستارہ ہو، بالکل اندھیرا ہو، سمجھ رہے ہیں سب؟ علی ما کان من جہد وفاقت، یعنی جو محنت کرے، جو مشقتیں اٹھائے، اس کے لیے قرآن کیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں نور ہے، اور دن میں کیا ہے؟ اجالے میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ساتویں روایت ہے عن آبائہ، عن ابی عبداللہ علیہ السلام عن آبائہ قال شکا رجل الی النبی، ایک شخص جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آیا، وجعا فی صدرہ، اس کے سینے میں کیا تھا؟ درد تھا، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ استشفی بالقرآن، قرآن سے شفاعت لو، شفا لو، قرآن سے شفا لو، فإن اللہ عز وجل یقول، کیونکہ خدا قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، کہ جو دلوں میں ہے، سینے میں جو ہے، اس کی شفا ہے کس میں؟ قرآن میں۔ والحمد للہ رب العالمین۔